الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر، والصلاة والسلام على محمد الذي بإشارة شق القمر، وكان نبيا وبين الماء والتين أبو البشر، وعلى آله وأصحابه خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اپنے گھر میں آنا بیٹھنا، قرآن مجید سننا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ سامنے آ جائیں گے تو بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اردو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات میں خلاق عالم، رب کائنات، رب ذوالجلال قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے رب کائنات یہ اعلان فرمائیں گے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں صالحین سے جدا ہو جاؤ، اے کافروں مومنین سے جدا ہو جاؤ، اے منافقوں مسلمین سے جدا ہو جاؤ، اے نافرمانوں فرما برداروں سے جدا ہو جاؤ. سب سے پہلے قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ آیت وہ آیت ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پر پہنچتے تھے تو امام اعظم اس آیت کو بار بار دہراتے اور بار بار پڑھتے اور روتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور یہ کہتے کہ اللہ مجھے نہیں معلوم کہ کل قیامت کے دن میرا حشر فرما برداروں کے ساتھ ہوگا یا میرا حشر نافرمانوں کے ساتھ ہوگا. امام اعظم پوری رات یہ آیت پڑھتے اور روتے اور بار بار اس بات کو دہراتے. کون امام اعظم؟ امام اعظم کوئی عام شخصیت نہیں،
وہ امام اعظم جن کے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر تقریباً 66-67% مسلمان کہلانے والے لوگ مقلد ہیں، وہ امام اعظم جنہوں نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے، وہ امام اعظم جنہوں نے 40 سال سے زائد عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہ متقی، وہ پرہیزگار امام اعظم جنہوں نے قرآن و احادیث کے سمندر بے کنار سے 12,90,000 مسائل کا استخراج کیا، وہ امام اعظم جو صرف رمضان میں 61 قرآن مجید کے ختم نکال لیا کرتے تھے، وہ امام اعظم جو رمضان المبارک میں ایک ختم دن کو، ایک ختم تراویح کے بعد فجر تک ایک ختم تراویح میں سنایا کرتے تھے، وہ متقی، وہ پرہیزگار امام اعظم جس نے اپنی زندگی میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، اس امام اعظم کا یہ عالم، اس امام اعظم کے ڈر کی یہ کیفیت کہ وہ امام اعظم جب اس آیت پر پہنچتے ہیں، جب یہ آیت پڑھتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ آیت بار بار دہراتے، روتے اور گڑ گڑا کر اللہ کو عرض کرتے ہیں، اللہ مجھے نہیں معلوم کل قیامت کے دن میرا حشر فرما برداروں کے ساتھ ہوگا یا نافرمانوں کے ساتھ ہوگا، بار بار سوچتے۔ لیکن دوستو، ہم اپنی گریبان کی طرف نظر کریں، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہماری کیا کیفیت ہے، ہمارے کیا اعمال ہیں۔ کیا جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کچھ سوچتے ہیں یا نہیں؟ ہم تو قرآن یوں پڑھتے ہیں گویا کہ ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، لیکن وہ امام اعظم جب قرآن کو پڑھتے تھے، جب ایسی آیات آ جاتی تو پوری رات روتے تھے، وہ امام اعظم۔ تو اعلان ہوگا، سب سے پہلے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ دوسرا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہوگا کہ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ بنی آدم سے، انسان سے یہ سوال کریں گے، انسان کیا میں نے تجھے یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ تعبد الشیطان، شیطان کا کہا نہ ماننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، انسان کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تیرا واضح دشمن ہے۔ کیا انسان تجھے میں نے نہیں کہا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِي، اگر دنیا کے اندر کہا ماننا تو میرا کہا ماننا۔ انسان کیا تجھے میں نے نہیں کہا تھا ہذا صراط مستقیم، اگر سیدھا راستہ ہے تو یہی قرآن والا سیدھا راستہ ہے۔ کیا انسان میں نے تجھے نہیں کہا تھا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کہ شیطان نے تجھ سے پہلے بھی کئی امتوں کو گمراہ کر دیا، انسان تو سمجھ کیوں نہیں رکھتا تھا؟ کیا انسان یہ میں نے تجھے باتیں نہیں کہی تھی، پھر بھی تو نے عمل نہیں کیا، پھر بھی تو نے میرا کہا نہ مانا؟ میں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
مومنو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، میرے رسول نے تمہیں کہا، لیکن تمہیں شیطان نے کہا نہیں نہیں تمہیں روزے نہیں رکھنے، تمہیں بھوک لگے گی۔ انسانوں پھر بھی تم نے، جب میں نے تمہیں کہا بھی کہ شیطان کا کہا نہ ماننا، پھر بھی تم نے اس پیاس کے ڈر کی وجہ سے، اس بھوک کی ڈر کی وجہ سے تم نے مجھ کو چھوڑ کر شیطان کا کہا مانا۔ اس وجہ سے آج تمہارے لیے یہ اعلان ہو رہا ہے، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ تمہارے لیے جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ فرمایا جب تم نے عمل نہیں کیا تو آج تمہارے لیے یہ اعلان ہو رہا ہے، اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، تم دنیا کے اندر اللہ کی ناشکری کرتے تھے، اس وجہ سے آج تمہارے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، آج تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اگر آج اللہ کے ہاں تمہاری داخلہ ہے تو صرف جہنم کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں اعلان فرمائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا منظر بیان فرماتے ہوئے پہلے فرمایا کہ اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرمین صالحین سے جدا ہو جاؤ۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے سوال کریں گے، کیا انسان تجھ کو میں نے نہیں کہا تھا کہ ہمیشہ اگر کہا ماننا تو میرا ماننا، یہی سیدھا راستہ ہے، شیطان کا کہا نہ ماننا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان کے افواہ پر، انسان کے منہ پر مہر لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعضاء کو گواہ بنائیں گے۔ کل قیامت کے دن انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اعضاء تو بڑی بات ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لم شہدتم، انسان کی کھال بھی گواہی دے گی، انسان کی زبان گواہی دے گی، انسان کے کان گواہی دیں گے، انسان کی آنکھ گواہی دے گی۔ کل قیامت کے دن انسان کے لیے گواہی ہوگی، ہاتھ گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، کان گواہی دیں گے۔ اللہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر اگرچہ رمضان آ جاتا تھا پھر بھی یہ قرآن سے دور رہ کر ہوٹلوں پر جا کر یہ گانے سنا کرتا تھا، یہ وہاں جا کر غیبت سنا کرتا تھا، یہ آنکھیں گواہی دیں گی۔ اللہ یہ وہ شخص تھا جو ان آنکھوں سے بد نظری کیا کرتا تھا، وجود گواہی دے گا۔ اللہ یہ وہ شخص تھا کہ دنیا کے اندر اس پر روزے فرض ہوئے، اس نے روزے نہیں رکھے۔ اللہ اس پر نماز فرض ہوئی، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اس پر جہاد فرض ہوا، اس نے جہاد نہیں کیا۔ اللہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی، اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اللہ اس پر تبلیغ فرض ہوئی، اس نے تبلیغ نہیں کی۔ اللہ اس پر حج فرض ہوا، اس نے حج نہیں کیا۔ اعضاء گواہی دیں گے، یہ زمین گواہی دے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم تحدث یومئذ تحدث اخبارہا، قرآن کہتا ہے کہ زمین گواہی دے گی۔ زانی کے لیے زمین گواہی دے گی، اللہ اس نے اس جگہ زنا کیا تھا۔ شرابی کے لیے زمین گواہی دے گی، اللہ اس نے اس جگہ شراب پیا تھا۔ یہ چوری کرنے والے کے لیے زمین گواہی دے گی، اللہ اس نے یہ چوری کی تھی۔ اسی طرح کتاب مرقوم، یہ کتاب قرآن مجید نے یہ گواہ بتلائے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ کتاب گواہی دیں گے، جو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھ کر کتاب لکھتے ہیں، چھوٹی سی چیز بھی نہیں چھوڑتے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کل قیامت کے دن یہ کتاب کھلیں گے،
کتاب گواہی دیں گے اللہ اس پر رمضان میں روزہ فرض ہوا، اس نے روزہ نہیں رکھا، اللہ اس نے تراویح نہیں پڑھی، اللہ اس نے اعمال نہیں کیے، اللہ یہ رمضان میں بھی جوا کھیلا کرتا تھا، یہ فرشتے گواہی دیں گے۔ یعلمون ما تفعلون، چوتھے نمبر پر فرشتے گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، کسی کے لیے یہ گواہی ہوگی، اللہ یہ وہ لوگ تھے کہ اپنے جسم کو بھوک پر تڑپاتے تھے لیکن اللہ تیرے حکم کو نہیں چھوڑتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لیے روزہ گواہی دے گا۔ اللہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کو پیاس لگتی تھی، اپنے جسم کو پیاس پر تڑپاتے تھے لیکن اللہ یہ روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن گواہی دے گا۔ اللہ یہ وہ لوگ تھے کہ اپنی آنکھوں کو نیند کے لیے ترسایا کرتے تھے لیکن قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا کرتے۔ اے اللہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے لیلۃ القدر والی رات گواہی دے گی۔ وہ کتنے خوش قسمت ہیں لوگ جن کے بارے میں یہ زمین گواہی دے گی۔ اللہ یہ وہ لوگ تھے جب نماز ان پر فرض ہو جاتی تو یہ نماز پڑھا کرتے تھے، جب ان پر روزے فرض ہو جاتے تو یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ زمینیں گواہی دیں گی، یہ فرشتے گواہی دیں گے، یہ کتاب گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ہماری بات نہیں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں یاد رکھو، اگر تم دنیا کے اندر روزے رکھو گے، اگر تم قرآن پڑھو گے تو یہ قرآن اور روزہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ قرآن اور روزہ دونوں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ یقول الصیام اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اللہ اس شخص نے دنیا کے اندر تجھ سے وفاداری کی تھی، روزے سے وفاداری کی تھی، اگرچہ اس کا جسم بھوک پر تڑپتا تھا، اگرچہ اس کا جسم پیاس پر تڑپتا تھا، پھر بھی اللہ اس نے مجھ سے وفا کرتے ہوئے اس نے روزہ رکھا تھا۔ جب اس نے مجھ سے اتنی وفا کی ہے تو آج میں روزہ بھی وفا کرتا ہوں، اس کے بارے میں سفارش کرتا ہوں، فشفعنی فیہ، اے میرے رب اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اسی طرح کائنات کے امام نے خطاب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، لوگو اگر تم قرآن سے وفا کرو گے تو کل قیامت کے دن قرآن بھی تم سے وفا کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول القرآن، قرآن کہے گا، اللہ یہ وہ شخص تھا کہ اس نے منعتہ النوم، اپنی آنکھوں کو نیند کے لیے ترسایا تھا، اللہ یہ وہ شخص تھا جس نے میری وجہ سے اپنی نیند کو قربان کیا تھا، اپنے سکون کو قربان کیا تھا، اپنے آرام کو اس نے قربان کیا تھا۔ منعتہ النوم باللیل، جب اللہ اس نے مجھ سے وفا کی ہے، دن کو رات کو اس نے مجھے پڑھا ہے، مجھے سنا ہے، اس نے دنیا میں مجھ سے وفا کی تھی، تو آج میں قرآن بھی اس سے وفا کرتے ہوئے اللہ بارگاہ الہی میں سفارش کرتا ہوں، اللہ اس نے مجھ سے وفا کی ہے تو بدلے میں بھی وفا کر کے کہتا ہوں، اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ یہ دونوں سفارش کریں گے، کیا ان کی سفارش قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کائنات کے امام نے 1400 صدیاں پہلے گواہی دے دی، اے لوگو جب قرآن سفارش کرے گا، جب روزہ سفارش کرے گا تو فیشفعان للعبد، دونوں کی سفارشیں فیشفعان للعبد اس بندے کے لیے قبول کی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن اور روزہ گواہی دے، جن کے بارے میں تراویح گواہی دے، جن کے بارے میں یہ لیلۃ القدر والی رات، عظمتوں والی رات، مقام والی رات، فضیلت والی رات گواہی دے۔ اللہ یہ مجھے ڈھونڈا کرتے تھے،
میرے بھائیوں، لیکن کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے متعلق کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یہ زمین گواہی دے۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یہ ہاتھ گواہی دیں، یہ آنکھیں گواہی دیں، یہ کان گواہی دیں، یہ اعضاء گواہی دیں۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گواہی زمین دے۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گواہی کتاب دیں۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے متعلق کل قیامت کے دن فرشتے گواہی دیں، اللہ یہ وہ ظالم تھے، تیرا کھا کر تیرا پی کر اللہ تیرے حکم کو نہیں مانتے تھے، اللہ دنیا کے اندر یہ کام کیا کرتے تھے۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے متعلق یہ شجر، یہ بحر، یہ سب گواہی دیں، اللہ ہم دیکھا کرتے تھے، یہ کام کیا کرتے تھے۔ لوگوں، آج اگر یہ کوئی سوال کرے، یار زمین تو نہیں بولتی، ہاتھ تو نہیں بولتے، آنکھیں تو نہیں بولتی، کان تو نہیں بولتے، ناک تو نہیں بولتا، یہ شجر، یہ درخت تو نہیں بولتے، لیکن کل قیامت کے دن گواہی کیسے دیں گے، بولیں گے کیسے؟ میرے بھائیوں، جب یہ سوال کریں گے تو ان کے جواب میں یہ بات ہے، یارو ٹیپ بھی تو نہیں بولتی، ریکارڈنگ کے وقت ٹیپ خاموش ہوتی ہے، کوئی اس سے آواز نہیں آتا، یہ بولتی تب ہے، اس سے آواز تب آتی ہے جب اس کو چلایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ٹیپ ریکارڈ کے وقت خاموش ہوتی ہے، اس سے کوئی آواز نہیں آتی، تو اسی طرح زمین بھی آج ریکارڈ کر رہی ہے، آج ان اعضاء کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ انسان کی ہر بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اسی طرح یہ فرشتے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں، گواہی تب دیں گے، زمین سے آواز تب آئے گی، ہاتھوں سے آواز تب آئے گی، ان کانوں سے آواز تب آئے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، انسان اس وقت اپنی کھال کو کہے گا، اپنے اعضاء کو کہے گا، تم ہمارے خلاف کیسے بول رہے، تم ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے؟ جب انسان یہ بولے گا تو اعضاء کہیں گے، قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، آج ہم سے اس ذات نے بلوایا ہے جو ذات ہر چیز کو بلوانے پر قادر ہے۔ آج ہمیں بولنے کی طاقت اگر دی ہے تو اللہ نے دی ہے، یہ اعضاء بولیں گے، یہ زمین بولے گی، گواہی دے گی، ہر انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اسی وجہ سے تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب معراج پر گئے تو حضور علیہ السلام نے کچھ اشخاص وہ دیکھے جن کے پیٹ کمروں جتنے تھے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بچھو اور سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل بتلا تو صحیح، یہ کون ہیں وہ لوگ، یہ لوگ کون ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے، جن میں مجھے بچھو اور سانپ نظر آ رہے ہیں، کمروں جتنے پیٹ ہیں، یہ کون ہیں؟ جبریل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ وہ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کون ہیں جو اچھی چیزوں کو، نعمتوں کو، میوہ جات کو چھوڑ کر گندگی کھا رہے ہیں، کیڑے کھا رہے ہیں، بتلا تو صحیح یہ کون ہیں؟ جبریل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ وہ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے۔ یہ اعضاء گواہی دیں گے، انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے، یہ اعمال گواہی دیں گے۔ تو کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں، جن کے خلاف یومئذ تحدث اخبارہا، زمین گواہی دے، جن کے خلاف اعضاء گواہی دیں، جن کے خلاف فرشتے گواہی دیں، جن کے خلاف کتاب گواہی دیں، جن کے خلاف وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ گواہی دیں،
اللہ اس قوم کو پکڑ کر اس وجہ سے کہ اس قوم نے قرآن کو پیٹ دی تھی۔ میرے بھائیوں، زمین تو گواہی دے گی، ہاتھ تو گواہی دیں گے، لیکن اس سے زیادہ بری بات کون سی ہو سکتی ہے کہ کائنات کے امام بھی ان کے خلاف گواہی دیں۔ اللہ انہوں نے قرآن کو پیٹ دی تھی۔ میرے بھائیوں، آج ہم روزہ نہیں رکھتے، کس کی دل کو دکھاتے ہیں؟ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، کس کی دل کو دکھاتے ہیں؟ آج ہم تراویح میں نہیں کھڑے ہوتے، کس کی دل کو دکھاتے ہیں؟ آج ہم قرآن کے قریب نہیں، آج ہم جہاد نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج فلسطین میں مسلمان مظلوم ہیں۔ آئے روز فلسطین پر، قبلہ اول پر، بیت المقدس پر مسلمانوں پر کفار مسلط ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے دور میں جب کائنات کے امام یوں بلاتے، حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، تمام مساجد جہاں حضور علیہ السلام بلاتے وہ جگہیں ساری کی ساری بھر جاتی، کوئی ایک اپنے گھر میں نہیں رہتا۔ لیکن آج وہاں بیت المقدس میں روزانہ بار بار حی علی الجہاد کی آواز آتی ہے، کسی مسلمان کے سر میں جو بھی حرکت نہیں کرتی۔ یارو ہماری بہنیں شہید ہو رہی ہیں، یارو ہماری بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یارو مساجد ساری یہ تباہ ہو رہی ہیں، شہید ہو رہی ہیں، لیکن کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نہیں اٹھتا۔ کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے اندر آج وہ غیرت نہیں جو غیرت صحابہ کرام میں تھی۔ تو میرے بھائیوں، بات چل رہی ہے کہ وہ لوگ بڑے بدقسمت ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن چہرہ گواہی دے گا۔ اللہ، یہ وہ شخص تھے گویا کہ ان کی تیرے رسول کے ساتھ بے انتہا، تیرے رسول کی سنت کے ساتھ دشمنی تھی۔ جب بھی تیرے رسول کی سنت ظاہر ہوتی فوراً اس کو یہ منڈوایا کرتے تھے۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ داڑھی گواہی دے گی۔ اللہ، جب بھی یہ داڑھی تھوڑی بڑی ہوتی فوراً کٹوایا کرتے تھے۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں مسجدیں گواہی دیں گی۔ اللہ، جب بھی اذان آتی یہ ہمارے در پر نہیں آتا تھا، یہاں دیکھ کر دور چلا جاتا تھا۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ زمینیں، یہ اللہ کے گھر، یہ آنکھیں، یہ تمام اشیاء ان کی گواہی دیں گے۔ اللہ، یہ ظلم کیا کرتے تھے، لیکن کتنے نصیبوں والے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں کل قیامت کے دن قرآن گواہی دے گا، زمین گواہی دے گی، جن کے بارے میں کل قیامت کے دن روزہ گواہی دے گا۔ جس طرح کے کائنات کے امام نے فرمایا، لوگوں روزہ گواہی دے گا۔ اللہ، یہ وہ شخص تھا جس نے انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، اللہ، اس نے اپنے جسم کو بھوک پر، پیاس پر تڑپایا تھا، لیکن اس نے تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے روزہ رکھا تھا۔ آج میں اس کے بارے میں سفارش کر رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں، قرآن گواہی دے گا، زمین گواہی دے گی۔ اللہ تراویح پڑھا کرتا تھا، قرآن کو سنا کرتا تھا، تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ یارو، زمین تو گواہی بعد میں دے گی، یا اعضاء تو گواہی بعد میں دیں گے، لیکن کائنات کے امام محمد الرسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صدیاں پہلے ہی گواہی دے دی ہے۔ فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ لوگو یاد رکھو، آج کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی گواہی ہو رہی ہے۔ آج کائنات کا امام یہ گواہی دے رہا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بھی شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، آج میں محمد خود گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دے گا۔ کائنات کے امام اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ زمین تو گواہی بعد میں دے گی، فرشتے تو گواہی بعد میں دیں گے، لیلۃ القدر یہ تو گواہی بعد میں دے گی، قدر کی رات بعد میں گواہی دے گی، یہ قرآن بعد میں گواہی دے گا، لیکن کائنات کے امام پہلے سے گواہی دیتے ہیں۔ آج کائنات کا امام
1400 صدیاں پہلے تمہارے لیے گواہی دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بھی شخص نے دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، تراویح پڑھی، نفل پڑھے، نماز پڑھی، اس کے بارے میں آج کائنات کا امام محمد الرسول اللہ گواہی دیتا ہے کہ رمضان میں قیام کرنا تمہارا کام ہے اور اگلے تمام گناہ معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ گواہی دیتے ہیں۔ لوگوں، یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بھی اور قیام کی وجہ سے بھی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز، من قام لیلۃ القدر، کائنات کے امام نے فرمایا کہ جس بھی شخص نے لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں قیام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اس کے بارے میں بھی کائنات کے امام کی یہ گواہی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں کائنات کے امام 1400 صدیاں پہلے گواہی دے گئے ہیں۔ یارو، یہ شجر تو گواہی دیں گے، روزے دار کے لیے یہ درخت تو مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، یہ بستر تو اس کے لیے مغفرت کی رحمت کی دعا مانگتے ہیں، یہ مساجد تو اس کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، لیکن کائنات کے امام نے فرمایا اگر تم روزہ رکھو گے، یہ درخت، یہ حجر، یہ شجر، یہ ہر چیز، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں۔ یہ روزے دار کی اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ قرآن والے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں کل قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی، اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو صرف تیری رضا کے لیے اپنے سر کو جھکا کر اللہ تجھے سجدے کیا کرتے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ زمین گواہی دے گی، اللہ، یہ وہ لوگ تھے جب بھی حضور علیہ السلام کا اشارہ ہو جاتا، یہ حضور علیہ السلام کے اشارے پر کٹ مرتے تھے، لیکن حضور کے حکم کو پیٹ نہیں دیا کرتے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ قرآن گواہی دے گا، جن کے بارے میں راتیں گواہی دیں گی، جن کے بارے میں دن گواہی دیں گے۔ اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو پوری پوری رات قیام میں کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ، یہ وہ لوگ تھے جب بھی حضور یوں اعلان کرتا حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، جہاد پر آ جاؤ، تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ یہ حضور علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ بغیر ہتھیاروں کے، اللہ یہ بغیر زرہوں کے، بغیر سامان کے، بغیر سواری کے، پیدل بھی جہاد پر اللہ کے راستے پر نکل پڑتے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، وہ حضرت ابوبکر صدیق جس کے بارے میں کل قیامت کے دن مکے کا میدان گواہی دے گا۔ اللہ، یہ صدیق حضور کا وہ پروانہ تھا، حضور کا وہ جانثار تھا، حضور کا وہ وفادار تھا۔ جب بھی یہاں مکے میں حضور پر پتھراؤ ہوتا تو صدیق دوڑ کر حضور کی ڈھال بن جاتے، صدیق بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن صدیق حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ کتنی خوش قسمتوں والا ہے وہ عمر جس کے بارے میں کل قیامت کے دن رسول اللہ کا مصلی گواہی دے گا۔ اللہ، یہ حضرت عمر وہ تھا کہ اس نے حضور سے اتنی وفا کی کہ حضرت عمر مصلی رسول پر اگرچہ شہید ہو گئے، لیکن حضرت عمر نے تیرے رسول کے دین سے سودا بازی نہیں کی تھی۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ حضرت عثمان جس کے بارے میں مدینہ گواہی دے گا، جس کے بارے میں مسجد نبوی گواہی دے گی۔ اللہ، یہ حضرت عثمان وہ تھا جس نے مجھے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی کو کشادہ کیا تھا۔ کتنی قسمتوں والا ہے، کتنا خوش قسمت ہے، کتنے اچھے نصیبوں والا ہے وہ حضرت عثمان جس کے بارے میں وہ کنواں گواہی دے گا۔
اللہ اس نے مجھے مسلمانوں کے لیے خریدا تھا۔ کتنی قسمتوں والا ہے وہ عثمان جس کے بارے میں قرآن گواہی دے گا، یہ آیت گواہی دے گی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اس حضرت عثمان کو تیرے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے شہید کیا گیا، لیکن پھر بھی عثمان نے تیرے رسول کے فرمان کو نہیں چھوڑا تھا۔ کتنی قسمتوں والا ہے، کتنا خوش نصیب ہے وہ حضرت علی جس کے بارے میں کل قیامت کے دن خیبر کا میدان گواہی دے گا۔ اللہ حضرت علی وہ تھا کہ دنیا کے اندر خیبر والے دن اگرچہ بیمار تھا، اگرچہ آنکھ میں درد تھا، لیکن کائنات کے امام کا یہ اشارہ ہو گیا، حی علی الجہاد، جہاد پر آ جاؤ، تو حضرت علی نے اپنی آنکھ کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے جسم کی کوئی پرواہ نہیں کی، خیبر کے میدان میں حضرت علی کود پڑے۔ کتنی قسمتوں والا ہے وہ حضرت حسن، وہ حضرت حسین، کتنے اچھے نصیبوں والے ہیں کہ کل قیامت کے دن کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کا ممبر گواہی دے گا۔ اللہ یہ حسن و حسین وہ تھے کہ جب بھی کائنات کے امام جمعہ کے دن خطبہ دیتے تو دائیں جانب حسن، بائیں جانب حسین بیٹھ کر حضور کا خطبہ سنا کرتے تھے۔ کتنی قسمتوں والا ہے وہ امام معاویہ جس کے بارے میں کل قیامت کے دن یہ قرآن گواہی دے گا۔ اللہ جب بھی یوں قرآن نازل ہوتا تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ امام معاویہ کو بلا کر یہ کہتے، معاویہ آج یہ آیت اتری ہے، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے فلاں صورت میں لکھنا ہے، فلاں رکوع میں لکھنا ہے۔ کتنی قسمتوں والا ہے وہ امام معاویہ جس کے بارے میں یہ زمین گواہی دے گی۔ اللہ معاویہ اتنا خوش قسمت تھا کہ یہ دنیا کے اندر رسول اللہ کا سالہ بنا تھا۔ کتنی قسمتوں والا ہے وہ امام معاویہ جس کے بارے میں کل قیامت کے دن 50 جنگیں، 50 مارکے یہ گواہی دیں گے۔ اللہ معاویہ وہ تھا جو تیرے رسول کی رضا کے لیے اس نے 50 مارکے یہودیوں سے، کفار سے کیے تھے۔ 50 جنگوں میں سے کسی جنگ میں امام معاویہ نے شکست نہیں کھائی تھی۔ گویا کہ امام معاویہ کی نوشت تقدیر میں اگر اللہ نے لکھی ہے تو فتح ہی لکھی ہے۔ کتنی قسمتوں والا ہے وہ امام معاویہ جس کے بارے میں سمندر گواہی دیں گے۔ اللہ یہ امام معاویہ وہ تھا جس نے سمندروں کو چیر کر پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کا پرچم لہرایا تھا۔ کتنی قسمتوں والا ہے وہ امام معاویہ جس کے بارے میں یہ بحری جہاز، یہ کشتیاں گواہی دیں گی۔ اللہ اگر دین کے فروغ کے لیے، دین کو مشہور کرنے کے لیے، اگر اللہ تیری رضا کے لیے، جہاد کے لیے سب سے پہلے اسلام میں اگر ہمیں وجود دیا تھا تو امام معاویہ نے دیا تھا۔ کتنی قسمتوں والے ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے، جن کے بارے میں یہ زمین گواہی دے گی، جن کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر چیز قربان کی لیکن انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یارو زمین تو گواہی بعد میں دے گی، اعضاء تو گواہی بعد میں دیں گے، یہ تمام چیزیں گواہی بعد میں دیں گی، لیکن حضور کے جانثار، حضور کے وفادار، حضور کے غلام، حضور کے صحابہ اس مقام والے ہیں، اتنی فضیلت والے ہیں کہ زمین تو گواہی بعد میں دے گی لیکن ان کے لیے اللہ کا قرآن، ان کے لیے اللہ کا فرمان، ان کے لیے کائنات کے امام کا فرمان 1400 صدیوں سے پہلے گواہی دیتا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے۔ یارو زمین تو گواہی بعد میں دے گی، قرآن پہلے گواہی دیتا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ یہ حضور کے دیوانے اگر دنیا کے اندر فقیر بنے تھے، اگر انہوں نے دنیا کے اندر اپنا گھر چھوڑا تھا، اگر انہوں نے مال چھوڑا تھا تو صرف اور صرف ان کا مقصد یہ تھا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ یارو بدر تو گواہی بعد میں دے گا، یہ احد تو گواہی بعد میں دے گا، حنین تو گواہی
بعد میں دے گا، یہ خندق تو گواہی بعد میں دے گا، تبوک تو گواہی بعد میں دے گا، لیکن قرآن ان کے لیے پہلے سے گواہی دیتا ہے۔ الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ جب بھی یوں حضور جہاد کا حکم کرتے، حی علی الجہاد، تو صحابہ کرام صف بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے، گویا کہ ایک مضبوط دیوار ہے۔ یارو یہ مال تو گواہی بعد میں دے گا، سجدے تو گواہی بعد میں دیں گے، رکوع تو گواہی بعد میں دیں گے، یہ ہماری نمازیں تو گواہی بعد میں دیں گی، لیکن حضور کے جانثار، حضور کے وفادار اتنے مقام والے ہیں، اتنی بڑی فضیلت والے ہیں کہ ان کے لیے قرآن پہلے سے گواہی دیتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ راتوں کی راتیں یہ سجدوں میں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ۔ مال گواہی بعد میں دے گا، نماز گواہی بعد میں دے گی، لیکن قرآن ابھی سے گواہی دیتا ہے۔ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ اللہ ساتوں آسمانوں سے قرآن، عرش عظیم سے قرآن نازل کر کے یوں گواہی دیتا ہے، انہوں نے نماز ایسی پڑھی ہے، انہوں نے زکوٰۃ ایسی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ ان کی نماز بھی قبول ہے، ان کی زکوٰۃ بھی قبول ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ مار کے گواہی دیں گے، لیکن مار کے تو گواہی، جنگیں تو گواہی بعد میں دیں گی، قرآن پہلے سے گواہی دیتا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ صحابہ کرام یوں عہد سے واپس آ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے صحابہ کرام آ رہے ہیں، صحابہ کرام کو زخم لگے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا خون زمین پر ٹپک رہا ہے، اتنی حالت بالکل خطرناک ہے، اور اتنے زخمی ہیں کہ صحابہ کرام سہارے پل چل رہے ہیں، دائیں جانب سے بائیں جانب سے سہا رہا ہے، لیکن کائنات کے امام ابھی تک یہ گھر نہیں پہنچے۔ کائنات کے امام کا پھر حکم ہوا، حی علی الجہاد، جہاد پر چلنا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے، یارو اس منظر میں تھے، اس حالت میں تھے، اتنے زخمی تھے، خون ٹپک رہا تھا، لیکن حضور کا حکم ہوا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس زخمی حالت میں بھی حکم کرنا آپ کا کام ہے، آپ کے اشارے پر جان قربان کرنا، پھر جہاد میں چلنا ہمارا کام ہے۔ اتنی قسمتوں والے وہ لوگ جن کے بارے میں زمین گواہی دیتی ہے، قرآن ابھی سے گواہی دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ کل قیامت کے دن جس طرح کائنات کے امام نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے بارے میں روزہ گواہی دے گا، ان کے بارے میں قیام گواہی دے گا، ان کے بارے میں رمضان گواہی دے گا، ان کے بارے میں قرآن گواہی دے گا، ان کے بارے میں یہ جو چیزیں ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، یہ گواہی دیں گی۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ جن کی اچھائی کے لیے یہ تمام چیزیں گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کے فرمان پر اور اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا۔